اس وقت ایک بحث چڑی ہوئی ہے کہ آیا خامنائی صاحب شہید ہے یا خامنائی صاحب ہلاک ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اس کے لیے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ سنانے والا ہوں کہ آیا اس فتوے کی روشنی سے جو خامنائی صاحب ہے وہ شہید ہے یا ہلاک ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ شہید تو وہ ہوتا ہے جو مسلمان ہوتا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہوتا تو اس کے لیے شہید کا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ تو آیا دارالعلوم دیوبند کی اس فتوے کی روح سے خامنائی صاحب شہید ہے یا ہلاک ہے؟ تو چلتے ہیں فتوے کی طرف۔ اسکرین پر آپ کو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ نظر آ رہا ہوگا، اسکرین شاٹ، کہ جس میں کسی نے شیعہ کے اسلام کے حوالے سے سوال کیا ہے کہ آیا جو شیعہ حضرات ہے یہ مسلمان ہے یا کافر ہے، ہم کس کی ڈگری میں ان کو شامل کریں؟ تو مطلقاً کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا گیا کہ شیعہ کافر ہے یا مسلمان ہے، بلکہ کچھ شرائط لگائے ہیں، اور ان شرائط کی بنیاد پر انہوں نے فتویٰ جاری کیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے، یہ عقیدہ رکھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں وہ تہمت لگاتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے، تو یقینی طور پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی صفائی خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہے۔ تو لہٰذا جو شخص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت لگاتا ہے زنا کا، بدکاری وغیرہ کا، اعوذ باللہ، ام المؤمنین جو ہماری مسلمانوں کی ماں ہے، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی شخص چاہے وہ جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو سنی کہے یا شیعہ کہے، جو بھی کہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کے انکار کرتا ہے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت خود قرآن مجید سے ثابت ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب غار میں تھے تو صاحب سے کیا فرمانے لگے؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمگین نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا اگر کوئی شخص انکار کرتا ہے تو وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا سمجھتا ہے، ان کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ خدا ہے، جیسے کہ بعض غالی شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو العیاذ باللہ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہے، وہ کافر ہے، ان کو آپ شہید نہیں کہہ سکتے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لانے میں غلطی ہوگی، وحی چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر نازل ہوئی تھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہوگی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل کر دی، تو اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے تو ایسا انسان بھی دار اسلام سے خارج، یہ کافر ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بھی شخص، اب مثال کے طور پر جو خامنائی صاحب ہے، اگر ان کے عقائد و نظریات یہ ہے جو یہ بیان کیے گئے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ دار اسلام سے خارج ہے۔ دار اسلام سے جو خارج ہوتا ہے تو وہ شہید نہیں ہوتا، شہید وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا رسول اللہ، اور اس کے علاوہ جن کے عقائد و نظریات قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ اگر خامنائی صاحب کے عقائد و نظریات نہیں تھے، بلکہ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت نہیں لگاتا، حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار نہیں کرتا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا نہیں سمجھتا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں غلطی کا عقیدہ نظریہ نہیں رکھتا کہ وحی لانے میں اس سے غلطی ہوگی، اگر ان کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے اور کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا رسول اللہ، تو ظاہر سی بات ہے تو پھر مسلمان ہے، اور شہید کہنا چاہیے۔ پھر دارالعلوم دیوبند کی اس فتوے کی نظر سے جو میسج جاتا ہے، جو فتویٰ بنتا ہے، وہ یہی بنتا ہے، اگر کوئی بھی شخص یہ جو عقائد بیان کیے گئے ہیں، کوئی بھی شخص یہ عقائد نظریات رکھتے ہیں تو وہ کافر ہے، اور ظاہر سی بات ہے جو کافر ہے تو وہ شہید نہیں ہوتا، وہ مردار ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ عقائد نظریات نہیں رکھتا، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر تہمت نہیں لگاتا، ام المؤمنین مانتا ہے اس کو، اور حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار نہیں کرتا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خدا نہیں مانتا، اس کے علاوہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جو ہے وحی لانے میں غلطی ہوگی، یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتا، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ یہ کلمہ پڑھتا ہے اور جو دیگر عقائد و نظریات ہے قرآن و سنت کے مطابق رکھتا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر مسلمان ہے اور پھر اس کو شہید کہا جائے گا، چونکہ زیادہ تر مسائل اسی میں اختلاف ہے۔ تو اگر کوئی بھی شیعہ یہ عقائد و نظریات نہیں رکھتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ مطلقاً
کسی شیعہ کو کافر نہیں کہا جائے گا، یہ شرائط لگائے گی، اگر یہ شرائط ان میں پائی جاتی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ منکر ہے، اور جب منکر ہے تو پھر وہ دار اسلام سے ہرگز شہید نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر وہ یہ عقائد و نظریات نہیں رکھتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا۔